عبدالرزاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت رزاق ٹھیک صاحب؟ ٹھاک۔ جی میں بالکل۔ یعنی 2010 میں نے بیعت کی ہے۔ اچھا جی ماشاء اللہ، الحمدللہ، یعنی جلسہ سالانہ کے کچھ چند دن پہلے۔ اچھا جی، اچھا بہت اچھا ماشاء تو اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا تقریباً آج سے 3 سال پہلے رد قادیاں ایک کورس چلتا تھا ادھر فیصل آباد میں منہاجر کو جی ہر سال، تو میں جا کے ادھر انہوں نے گند بولا، کوئی یعنی بلانا تو چاہیے نا کہ اچھی بات سنانے کے لیے، لیکن جو انہوں نے گند گالیاں کی ہیں کوئی بات اچھی نہیں سنائی، تو اس لیے میں نے میرے پاس ان کی سند بھی ہے، 8 دن میں نے کورس کیا وہ، اور اس کے بعد پھر میں الحمدللہ 2010 میں جولائی میں ہی احمدی ہوا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ عبدالرزاق صاحب، یہ تو بہت اور اچھا۔ میرا سوال یہ ہے تو خلیفہ دوم کے اوپر جو وہ بلیم لگاتے ہیں یہ اتنے بڑے، اس میں کیا صداقت کو ہے کہ وہ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں بس؟ ٹھیک ہے جی عبدالرزاق صاحب، مطلب اس میں مجھے دیکھ لیتے ہیں، میں مجھے سب کچھ آپ ان کو بتائیں گے کہ میں اس سے دوسرے سوال کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے یہ ذکر کروں گا کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کسی مجلس میں گئے اور جماعت کے خلاف گالیاں انہوں نے سنی اور اس سے متنفر ہو کر ان کو پھر جماعت کی طرف توجہ پیدا ہوئی، انہوں نے جائزہ لیا اور مطالعہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک احمدیت کی صداقت کی دلیل ہے کہ مخالفین بعض لوگوں کے بظاہر اپنی طرف سے ان کو احمدیت سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی گالی گلوچ کے ذریعے ان کے دل میں ایسا ایک ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں اور تجسس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ بعد میں احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر جب براہ راست احمدیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو اپنی کوششیں کرتے رہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احمدیت کے نور سے منور کرے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقی ان کا یہ سوال تھا کہ یہ اعتراضات کرتے ہیں اور غلیظ قسم کی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو انسانی تاریخ کے ہر دور میں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فدائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان لوگوں کو انسانوں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر جو نبیوں سے کم تر ہیں ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف بھی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، غیر اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنی ناواقفیت کی بنا پر، اپنی علم کی کمزوری کی بنا پر، ایمان کی کمزوری کی بنا پر اس قسم کی باتیں اپنی تفاسیر میں بھی لکھی ہوئی ہیں جو غیر ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مخالفین جب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے کسی چیز میں نقص نکالنا ہے، اعتراض کرنا ہے، تو ہر قسم کا اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک اس کا سادہ سا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس انسان کی زندگی پر بحیثیت مجموعی ایک نظر کریں کہ وہ انسان کس ماحول میں پڑا، کس ماحول میں بڑا ہوا، کس ماحول میں اس نے تربیت پائی، پھر دیکھیں اس کے دن شب و روز کے قوائف کیا تھے، کس طرح اس کے دن گزرتا تھا، کیسی اس کی راتیں گزرتی تھیں، کیا کارنامہ نمایاں اس نے سر انجام دیے۔ مثلا ایک مثال لے لیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس میں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے مطالب سوائے ان لوگوں کے جو مطہر ہوں، پاک صاف ہوں، اور حقیقت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزگی عطا کی ہو، ان کے علاوہ کوئی شخص ان مطالب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب حضرت مسلم موعود کی مثال لے لیں، آپ نے جو تفسیر کبیر لکھی، اتنی عظیم الشان تفسیر ہے کہ بڑے بڑے علماء آج تک اس کا اعتراف کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایسی شاندار تفسیر ہم نے نہیں پڑھی۔ الگ بات ہے جس نے تعصب کی اینک لگائی ہو ان کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی ان میں خوبی نظر نہیں آئے گی، لیکن جو تعصب کی اینک اتار کر اس کو پڑھتے ہیں وہ سر دھنتے ہیں کہ اس قسم کی اعلیٰ تفسیر ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھی۔ تو ان کو یہ مطالب اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیے تو کیا یہ سند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ شخص مطہر تھا؟ ان لوگوں میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا، کیونکہ پاک لوگوں پر اس قسم کے قرآنی مطالب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی ساری زندگی بحیثیت مجموعی ایک طرف رکھ لی جائے تو اس قسم کے جو اعتراضات بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے اٹھاتے ہیں، یہ مسیح موعود علیہ السلام پر بھی کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی مخالفین نے ایسے اعتراضات کیے۔ تو جیسے ان اعتراضوں میں کوئی ثبوت نہیں، ویسے یہاں پر بھی کوئی نہیں۔ اعتراض کرنے والے کرتے چلے جاتے ہیں، وہ آوازیں لگاتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اپنے راہ حق پر اسی طرح آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے صاحب ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھنے میں آئی کہ جو معترضین ہیں جماعت احمدیہ کے، وہ آغاز کریں گے بڑے علمی قسم کے اعتراضات سے، ہیں جی، کتابوں میں سے یہاں یہ کیوں لکھا، یہاں یہ کیا لکھ دیا، یہاں یہ تضاد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ
ذاتیات پہ اترا. پہلے الہامات پہ کیا مذاق اڑائیں گے, پھر اس کے بعد پیشگوئیوں کا مذاق اڑائیں گے, پھر اس کے بعد ذات اور کردار پہ اتر آئیں گے, جو ویسے ہی انسان کے پتلے پن کا خود منہ بولتا ثبوت بن جاتا ہے جب انسان ایسے حملوں پہ اترتا ہے. لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ وہاں سے بھی اگلی منزل جو ان کی ہوتی ہے پستی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں. مطلب بہت سے مخالفین اگر ہم اپنے اٹھا کے دیکھ لیں جو معترضین ہیں, جنہوں نے کنسسٹنٹلی اعتراضات کی ہیں, تو وہ علمی اعتراضات سے چلتے چلتے وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں انتہا پسندانہ اور متشددانہ قسم کے خیالات کے ساتھ. تو اس پہ جو ہے وہ حسین اسلام کا جو شعر ہے کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے, کتنا وہ کس طرح اس کا ثبوت بن جاتا ہے, اور کتنی اس کی صداقت جو ہے وہ کتنی روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف تو جو بھی بولتا ہے, اور بولنے والا جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جب ذکر ہوا پادری گریسولڈ کی کتاب کا کہ اس نے یہ کتاب لکھی اور یہ ہمیں بھیجی ہے اس نے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہمارا کام آسان کرتے ہیں, یہ تو ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اور یہ اس وقت سے لے کے حسین اسلام کے دور سے لے کے آج تک یہی ہوتا ہے کہ جتنے معترضین جتنے اعتراضات کرتے جاتے ہیں ادھر حقیقت احمدیت کے پیغام کو عام کرتے ہیں. آج ابھی یہ انہوں نے بات کی, ہمارے دوست نے جو بھی بات کر رہے تھے عبدالرزاق صاحب, یہ ایک ایسی مجلس میں جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اور اس مخالفت کے نتیجے میں پھر جو تحقیق کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی صداقت پہ روشن ہوئی. کچھ پروگرام پہلے سعید صاحب نے فون کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں تو المجیب صاحب کہ جو ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں اللہ کے فضل سے, وہ چونکہ اکثریت ان کی پاکستان میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا پروگرام میں ذکر نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. پاکستان میں اس وقت جو پاکستان میں اور دوسرے ایسے اسلامی ممالک میں بھی انفارچونیٹلی ہماری ان ممالک کے ساتھ محبت اور سب اپنی جگہ پہ, لیکن جو جواباً ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. کثرت کے ساتھ ای میلز آتی ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا نام نہ لیں, لیکن ہمارے پہ سچ کھل گیا ہے, ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چل گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام ہی سچا پیغام ہے. حضور کا خطبہ سن کے لوگوں نے ای میلز کی ہیں. ایک تو رائے خدا کے حوالے سے آتی ہیں نا کہ اس میں انہوں نے بات سنی, کچھ زیادہ تر ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ آپ کے امام کا خطبہ سنا, اور ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ جو اعتراضات ہم نے سنے وہ کبھی سچے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہمارے میسج کے ایک طرح سے کیریئر کا کام کرتے ہیں, اور اٹھا کے ویکل کا کام کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں. بات بھی ہے کہ یہ لوگ ہماری کتابوں کے پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. احمدیوں پر تو قدغن لگائی ہوئی ہے کہ قانونی طور پہ آپ اپنی کتابیں چھاپ نہیں سکتے, کسی کو دے نہیں سکتے. دوسرے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہ پڑھیں, جبکہ دیکھیں سچے آدمی کا کردار یہ ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابیں لکھی, کھول کھول کر اس میں مضامین بیان کیے, اور آپ نے بڑی کثرت کے ساتھ بار بار اس مضمون کو دہرایا کہ میری ان کتابوں کو پڑھو. بلکہ اپنی جماعت کے دوستوں کے لیے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس کا بھی پورا وہ صحیح طرح اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو تاکید کی ہے. تو جب ایک شخص ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ میری کتابوں کو پڑھو, تو کیا اس میں صداقت کی ان کو جھلک نظر نہیں آتی؟ کبھی جھوٹا کہہ سکتا ہے کہ میری کتابوں کو پڑھو, اگر اس میں غلط بیانی ہے, کوئی جھوٹ ہے, کوئی گمراہی والی بات ہے, تو کبھی نہیں کہے گا کہ ان کتابوں کو پڑھو, سمجھے گا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ویسے ایک بڑی وہ ہے حیرت انگیز بات, پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب, مطلب سارے اعتراضات بڑے عجیب ہیں, لیکن ایک بڑا مزہ کا خیز اعتراض تھا. کسی نے کہا کہ یہ لوگ مرزا صاحب کی کتابوں میں آپ تحریف کرنے لگے ہیں, اور مجھے بڑی حیرت ہے کیونکہ بچپن سے ہم جو دیکھتے ہیں اس میں قطعاً کہیں پہ کوئی تحریف نہیں, کوئی چیز منسوخ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ ہم اب ڈسون کرتے ہیں. یعنی تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی آگے کیا بتائے گا, کیا مثال دے گا. تو جو مثال دی گئی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اب انہوں نے جو نیا روحانی خزائن کا سیٹ آیا اس میں کچھ اضافے کیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ غلط بیانی ہے, کیونکہ اب جو نیا روحانی خزائن کا سیٹ چھپا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں, اس میں ایسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب یا تحریرات جو رہ گئی تھیں کسی وجہ سے شامل ہونے سے, انہیں روحانی خزائن میں شامل کیا گیا, اور ببانگ ظہور اعلان بتا کے شامل کیا گیا کہ ایسی تحریرات جو رہ گئی تھیں انہیں شامل کیا جا رہا ہے. تو یہ تو خود ایک صداقت کا ثبوت بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہیں رہ گئی ہے اسے بھی ہم اللہ کے فضل سے توفیق پا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ خود سے, اس کے اوتھینٹک سورسز ہیں جو ابھی یہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں فرق شامل ہوئی ہے کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خزائن کے سیٹ میں, اس میں ہم سورس بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے, یعنی کہ اوریجنل سورس وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے, جو کسی وجہ سے سیٹ میں شامل ہونے سے رہ گئی وہ اللہ کے فضل سے خلافت خامسہ کے مبارک دور میں روحانی خزائن کے سیٹ کا بلکہ اس کے علاوہ دیکھیں اصف کے کتاب کی اشاعت کے وقت میں اگر سامنے کوئی چیز آئے کہ کوئی صحو کتابت ہے, بالکل کاتب لکھتے ہیں اس زمانے میں, مطلب لکھتے ہوئے کسی کی نظر نہیں گئی, ایک بڑی واضح ایک چیز مس ہو گئی ہے اور وہ لکھی گئی ہے, لیکن ہم کتاب کے متن میں
اس کو اسی طرح شائع کرتے ہیں. ایسے ہی زیادہ سے زیادہ قارئین کی سہولت کے لیے اس کے نیچے حاشیے میں دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح کتابت ہے, نقطہ رہ گیا ہے, یہ لفظ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. تو یہ واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر ہرگز کوئی نہ تصرف کیا جا رہا ہے نہ چیز کو چھپایا جا رہا ہے. منوان اسی طرح ہم شائع کرتے ہیں اور واضح طور پہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو حاشیے میں درج کرتے ہیں. تو حاشیے میں درج کرنا تو کوئی زیادتی نہیں ہے, وہ تو لوگوں کے لیے سہولت کے لیے ہے, لیکن اصل الفاظ کو منوان شائع کرتے ہیں اور کبھی اس میں کوئی تصرف نہیں ہوتا. تو یہ سچائی کی دلیل ہے. بالکل جزاک اللہ.